قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بارك الله فيك. وقوله وهو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی دو صفات، العلی معنی بلند، العظیم بڑا۔ اللہ تعالیٰ علی ہے یعنی صاحب علو، بلندی والا، اور عظیم ہے صاحب عظمت۔ ایسا علی ہے، ایسا بلند ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہیں، جیسے کہ الظاہر لیس فوقہ شیء، اس سے اوپر کوئی شے نہیں، ایسا العلی ہے۔ اور اس کی علو اور بلندی پر آگے ویسے مستقل ایک باب آ رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی علو پر بحث ہے، وہیں تفصیل سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات سے اوپر ہے اور اس سے اوپر کوئی نہیں۔ بہت سے جو بیمار ذہن کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی جہت کے قائل نہیں ہیں۔ جہتیں 6 ہیں، اوپر کی جہت، نیچے کی جہت، دائیں بائیں آگے اور پیچھے، جہات 6، 6 جہات۔ اور کچھ لوگ جو بیمار ذہن کے اللہ تعالیٰ کی جہت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی جہت کو نہیں مانتے۔ اگر جہت کو مان لیں تو نعوذ باللہ اللہ جہت میں محصور ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے شان شان نہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو ہے، بلندی کی جہت۔ اور وہ جہت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ محصور نہیں ہے، اتنی اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے کہ ہمارے ذہن اس بلندی کا تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور پہلا آسمان 500 سال کی مسافت کے بقدر موٹا ہے، پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک 500 سال، اس طرح 7واں آسمان اوپر بلندی پر جاتے جائیں۔ پھر اوپر ایک بحر کا ذکر ہے جس کی تہ سے لے کر سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اس پر رحمان کی کرسی ہے جو اس کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اس بحر سے کرسی تک بھی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور کرسی سے عرش تک بھی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اور یہ عرش اللہ کی آخری مخلوق ہے، اس عرش پر اللہ مستوی ہے، کیسے وہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ تو آپ کو کس نے بتا دیا کہ اللہ محصور ہے؟ اوپر دیکھ کر آیا؟ نہیں، وہ ذات محصور نہیں ہے، اور نہ کوئی طاقت اس کا احاطہ کر سکتی، اس ذات کو گھیر سکتی۔ عرش آخری مخلوق ہے، اس کے اوپر کتنا علو، اس پر کیا معاملہ ہے اس علو کا ہمیں معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو اس کے شان شان ہے، جو اس کی ایک ذات ہے، جو اس کی صفات ہے، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، تو جہت علو اس کے شان شان ہے۔ نماز میں اقرار بھی کرتے ہو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو الاعلی سب سے اوپر ہے۔ تو جہت کا اعتراف تو ہے نا یہ کہ اللہ اوپر کی جہت پر ہے، اور اس اوپر کیا کیفیت ہے ہمیں معلوم نہیں۔ ان عرش تک کتنی بلندی ہے ایک اندازہ ہمیں دیا گیا، بلندی کوئی ناپ نہیں سکتا، اس پر اللہ مستوی ہے، اور پھر آگے علو کی کیا شکل ہے وہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ العلی بلند ہے،
اس بلندی کا جو ہے وہ اعتراف اور اقرار کرنا ہوگا. اور العظیم ہے، اللہ عظیم ہے، جو عرش پہ مستوی ہے. کرسی اس کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور کرسی کے مقابلے میں 7واں آسمان ایسے ہیں جیسے بڑے تشت میں 7 سکے رکھے ہوں. اس سکوں اور تشت کی کیا نسبت ہے؟ اس طرح 7واں آسمان اتنے بڑے. یہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، اور یہ سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ اور پہلا آسمان چھوٹا ہے، دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا. یہ 7 آسمان 7 درہم ہے، 7 سکے جو ایک تشت میں رکھے ہیں اوپر تلے نیچے. تو کتنی بڑی کرسی ہے، جو موضع قدم الرحمن، رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ. اور اس کے اوپر عرش ہے. عرش کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ جیسے ایک چھلا کسی چٹیل میدان میں رکھا ہو، وہ چھلا اس میدان کے مقابلے میں کیا ہے، اس طرح کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں. تو رحمان کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے، اور پھر یہ اندازہ کر کے ایک حقیقت پر غور کریں، کبھی اس کو فراموش نہ کریں کہ اس رحمان کے سامنے ہم نے اکیلے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا. اس عظمت والی ذات کے سامنے اکیلے انسان نے کھڑا ہونا ہے. ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں، سوال کرنے ہیں، اور اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. تو اپنی اخروی مسئولیت پر ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیسے کھڑا ہونا ممکن ہوگا، اور کیسے زندگی کے ایک ایک لحظے کا امتحان ہمیں دینا پڑے گا. تو یہ خوف سامنے ہو تو پھر اس کھڑے ہونے کی تیاری یقیناً ہم بڑے اخلاص سے کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور خبیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، الحکیم الخبیر. الحکیم کیا ہے؟ الحکیم کے 2 ماخذ ہیں، 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو الحکیم حکمت سے، حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے. اس کی تقدیر جو اربوں کھربوں انسانوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہے، ہر فیصلہ حکمت پر. حکیم حکمت والا. یا پھر حکیم حکم سے، حاکم حکم والا، حکمت والا اور حکم والا. اللہ تعالیٰ کا حکم مسلم ہے، اور اس کے حکم کی 3 قسمیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ حاکم ہے، ایسا حکم جاری کرنے والا. اس کے حکم کی 3 قسمیں. ایک ہے حکم قدری، تقدیر کے فیصلے، وہ اللہ ہی کے ہیں. کون کب پیدا ہوگا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب مرے گا، درخت کا کوئی پتا کب جھڑے گا اور جھڑ کر کہاں گرے گا، پانی کے قطرے ایک ایک قطرہ کب برسے گا اور کہاں گرے گا. ایسا حکیم ہے. یہ تقدیر کے سارے فیصلے، سارے حکم اللہ تعالیٰ کے. اور دوسرا حکم جو ہے حکم شرعی، شریعت کے حکم، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص. یہ شرعی احکام ہے، یہ بھی اللہ کے، اس میں بھی کوئی غیر شریک نہیں. وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو شرعی احکام میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. کوئی پیر و مرشد، کوئی برادری، قوم، فلاں کی بات، فلاں کا فتویٰ، پتہ نہیں ان میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، مطلق حاکم. حکم قدری بھی اسی کا ہے، حکم شرعی بھی اسی کا ہے. کسی حکم میں کوئی غیر اللہ ایک ذرے کا شریک نہیں ہے. ہم کن بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور کتنی جرت سے ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرا حکم جو ہے حکم جزائی،
جو قیامت کے دن ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے، فصل قضا پوری کائنات کی، جنوں کی، انسانوں کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فیصلے اللہ نے جاری کرنے، کامیابیوں کے اور ناکامیوں کے، حکم جزائی، جزا اور سزا، یہ فیصلے بھی اللہ کے ہیں، اور کوئی غیر اللہ اس فیصلے میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ شفاعت کا حق اللہ بعض لوگوں کو دے گا، انبیاء کو دے گا، ملائکہ کو دے گا، سفارش کر سکتے ہیں، آرڈر نہیں کر سکتے، آرڈر اللہ کا، جزا اللہ کی، سفارش کر سکتے ہیں، حکم جاری نہیں کر سکتے۔ وہو الحکیم، اللہ الحکیم ہے، حکمت والا بھی ہے، حکم والا بھی ہے، الخبیر، اور بڑا باخبر، بڑا باخبر، ایک ہے علیم جاننے والا، ایک ہے خبیر باریک بین، باریک بین۔ اس کی مثال آپ کو دوں، گندم کا دانہ، ایک گندم پستی ہے، ایک دانہ پسا، وہ ایک دانہ تھا، اب اس کے 1000 ذرے ہو گئے، جب پسا تو 1000 ذرے ہو گئے۔ اللہ اس دانے کو بھی جانتا ہے، ان 1000 ذروں کو بھی جانتا ہے۔ اب وہ آٹا بن گیا، بند ہو گیا بوریوں میں، اب وہ ایک دانے کے ذرے کہاں کہاں جائیں گے اور کس کس پیٹ میں اتریں گے، کون کون کھائے گا، اللہ ان ذروں کے مقام کو بھی جانتا ہے اور کون کھائے گا انہیں بھی جانتا ہے۔ الخبیر، ایسا باخبر، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا تعارف، وہو الحکیم الخبیر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، 4 چیزیں ہیں، جانتا ہے کیا؟ نمبر 1، ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی، مثلا دانے جو آپ فصل کاشت کرتے ہیں، بیج، اور مثلا کوئی فوت ہو گیا، اس کو زمین میں دفن کر دیا، وہ بھی یلج فی الارض ہے، کہ زمین میں کیا چیز اترتی ہے، کیا چیز جاتی ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، ایک ایک دانے کو جانتا ہے، ایک ایک بیج کو جانتا ہے، اس بیج کے کیا نتائج ہوں گے اللہ وہ جانتا ہے، ایک بیج سے کتنے سٹے بنیں گے، ہر سٹے میں کتنے دانے ہوں گے، اور وہ دانے کس طرح پسیں گے، اور پھر وہ ذرے بن کر کہاں کہاں جائیں گے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور جو اترنے والے مردہ ہیں زمین میں، دفن ہونے والے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ان کے انجام کو جانتا ہے، کون جنتی کون جہنمی، کس کی قبر جنت کا باغیچہ بنے گی اور کس کی قبر جہنم کا گڑھا بنے گی، اللہ کو سب معلوم۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، جو آپ نے بیج جو ہے وہ کاشت کیا، اب وہ فصل بن کر نکلا، اللہ سب جانتا ہے۔ زمین میں پانی داخل بھی ہوتا ہے اور نکلتا بھی ہے، کبھی سیلابی شکل پیدا ہو جائے تو زمین پانی چھوڑ دیتی ہے، تو زمین سے نکلنی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، موذی جانور ہیں، سانپ بچھو ہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، آسمان سے کتابیں اترتی ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، سب اترنے والے اللہ کے علم میں، کوئی اللہ سے اوجھل نہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو اوپر کو چیز جاتی ہے اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اوپر کیا چیز جاتی، مثلا ملائکہ جو زمین پہ اترتے ہیں، وہ زمین کی رپورٹ لے کر اوپر جاتے ہیں، اوپر کیا چیز جاتی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، جو بندہ ذکر کرتا ہے کلم طیب، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمے بھی اوپر کو جاتے ہیں، عمل صالح بھی اوپر جاتے ہیں، نیک اعمال۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بندوں کی نیکیاں اوپر کو جاتی، فرشتے اوپر جاتے ہیں، اور نیک لوگوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں، سب اللہ کے علم میں۔ وما یعرج فیہا، آسمانوں میں جو چیز اوپر چڑھتی ہے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، اللہ سب جانتا ہے۔
وقولہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اس کے پاس اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان کو نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مانا علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں 5 ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، غیب کی چابیاں، اور وہ 5 چابیاں قرآن میں ذکر ہیں، 5 چابیاں قرآن میں ذکر ہیں۔ کیا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، پہلی چابی کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، کسی اور کے پاس نہیں، یہ چابی ہے، مفتاح ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، یہ چابی ہے۔ جب قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو قیامت کے بعد کا علم کیسے آ سکتا ہے؟ جب ٹائٹل ہی نہیں آپ کو پتہ ہی اندر کیا ہے وہ کیسے جانیں گے آپ؟ چابی ہی آپ کے پاس نہیں ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو قیامت کے بعد کیا ہوگا، کیا فیصلے ہوں گے، کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، یہ کون جان سکتا ہے؟ جبکہ چابی آپ کے پاس نہیں، یہ پہلی چابی، یعنی قیامت کا وقوع کوئی نہیں جانتا، تو ما بعد القیامہ کیسے جان سکتے ہو؟ دوسری چابی وَيَعْلَمُ مَا فِي دوسری چابی ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش اللہ اتارتا ہے، یہ چابی ہے، بارش اللہ اتارتا ہے، یہ چابی ہے۔ اب یہ بارش کہاں کہاں اترے گی یہ کیسے جانو گے؟ اس بارش کے نتائج کیا ہوں گے یہ کیسے جانو گے جبکہ چابی آپ کے پاس نہیں؟ یہ بارش کہیں زیادہ کہیں کم کسی کو ڈبوئے گی، کہیں سیلاب بنے گی اور کہیں یہ بارش رحمت بنے گی، کیا کیا اناج پیدا ہوں گے، کتنی زمین شاداب ہوگی، اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس تو چابی ہی نہیں ہے کہ بارش کا علم، بارش جو ہے اس کا نزول کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اللہ بارش اتارتا ہے۔ جب چابی نہیں تو بارش کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اور تیسری چابی جو ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، یہ چابی۔ آگے کیا ہوگا یہ کیسے جان سکتے ہو؟ بچہ ہے بچی ہے اللہ جانتا ہے، بچہ کامل ہے ناقص ہے اللہ جانتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہو کر کیا بنے گا، نیک بنے گا برا بنے گا کیسے جان سکتے ہو؟ عمر کتنی ملے گی کیسے جان سکتے ہو؟ بیمار ہوگا صحت مند ہوگا کیسے جان سکتے ہو؟ کب مرے گا کیسے جان سکتے ہو؟ کتنے دانے کھائے گا کتنے گھونٹ پانی کے پیے گا کیسے جان سکتے ہو؟ جبکہ تمہیں چابی کا علم نہیں۔ چابی کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ چابی۔ تو بچے کے تولد ہونے کے بعد اس کی پوری زندگی یہ کیسے جان سکتے؟ اور چوتھی چابی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، کسی کو معلوم نہیں، یہ چابی۔ تو مرنے کے بعد جو احوال ہے، قبر کے احوال، کہاں دفن ہوگا کس جگہ فوت ہوگا اور قبر میں کیا بیتے گی، کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی چابی کہ کل تم کیا کماؤ گے کوئی نہیں جانتا۔ جب کل کا نہیں جانتے، یہ مفتاح ہے چابی ہے، تو پرسوں کا جان سکتے ہو، سال بعد کا جان سکتے ہو، 10 سال بعد کا جان سکتے ہو۔ جب تمہیں کل کی خبر نہیں ہے تو صدی بعد کی کیا خبر ہوگی، 1000 سال بعد کیا ہوگا کیا خبر ہوگی؟ یہ 5 چابیاں جو ہیں یہ مفاتح ایسی چابیاں ہیں کہ جن میں پورا علم ہے، جس کا احاطہ اللہ پاک فرماتا ہے کسی انسان کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ یہ مفاتیح الغیب وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو،
مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے بر خشکی میں کیا ہے، والبحر اور تری اور سمندروں میں کیا ہے۔ خشکی کے مخلوقات کو، ایک ایک ذرے کو، درختوں کے ایک ایک پتے کو، پانی کے ایک ایک قطرے کو اللہ جانتا ہے۔ اور بحر سمندر کیا ہے، سمندر کی مخلوقات کیا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے، سمندر کی سطح پر کیا ہے، یہ سب اللہ کا علم ہے۔ روشنی ہو اندھیرے ہو، اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، سب برابر۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور کسی سیاہ پہاڑ میں سیاہ رات ہو اور سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، وہ اپنے عرش پہ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ ایسا اس کا علم اور اس کا سمع اور بصر اور اس کا احاطہ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا، وَمَا تَسْقُطُ نہیں گرتا، من ورقہ کوئی پتا، الا يعلمها مگر اللہ اس کو جانتا ہے کہ وہ پتا کب گرے گا اور کہاں گرے گا۔ گرنے کا زمانہ، گرنے کی جگہ اللہ کے علم میں ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہو اللہ کے علم میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ہر تر اور خشک، یہ ہر چیز تر ہو یا خشک ہو، یہ دنیا میں دو ہی قسم کی چیزیں، یا تر ہوگی یا خشک ہوگی، معنی پوری چیزیں فی کتاب مبین، کتاب مبین میں موجود ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تو ہر شے کتاب مبین میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک مرتبہ ثابت ہوا، ایک شعبہ، اور وہ کتابت کا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ کہاں لکھی ہے؟ لوح محفوظ میں۔ تو لوح محفوظ بھی ثابت ہو گیا، اور اصل جو شیخ الاسلام کا استدلال ہے وہ اللہ کا علم کامل جس میں کوئی نقص نہیں ہے، ایسا علم جو کامل ہے، شامل ہے اور کافی اور وافی ہے، اور پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر جگہ کا، ہر مکان کا، ہر زمانے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جی